پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عتیق صاحب، وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آج کے دوسرے اہم نقطے کی جانب اب آپ سے سوال میں کروں گا۔ دوسرا اہم نقطہ ہے اس کہ ٹیکس کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں اپنے ووٹروں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس موجودہ ٹیکس سسٹم میں اصلاحات لائیں گے اور اس کی کئی پیچیدگیوں کو بھی آسان بنائیں گے۔ اب جب کہ ان کے وزیر خزانہ اسٹیو منوچن نے گزشتہ بدھ کو اپنا پلان پیش کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر عام لوگوں کو اس سے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ نیز آپ کے خیال میں کیا یہ بجٹ یا یہ پلان جو ہے سینٹ اور ہاؤس اس ٹیکس اصلاحات کو اپروو کر سکیں گے؟ طاہر خان صاحب، اس میں بنیادی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو وہ ایک ٹیکس ریفارم کرتی ہے، بلکہ ایک انتخابات سے پہلے ہی انتخابی مہم کے دوران بھی ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اعلان کر دیتی ہے کہ وہ ٹیکس ریفارم کرے گی۔ اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ بھی انتخابی مہم کے دوران اعلان کرتی ہے کہ وہ بھی ٹیکس ریفارمز جو ہے وہ کرے گی۔ اب ان دونوں جماعتوں کے ٹیکس پلانز میں بعد المشرقین ہے، ایک مشرق کے اوپر کھڑا ہے ٹیکس پلان کے اعتبار سے اور دوسری جماعت مغرب میں کھڑی ہے۔ ریپبلکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان کے اوپر ہم ٹیکسوں کو کم کر دیں گے۔ امریکہ جو ہے، یعنی براک اوباما کے دور میں کارپوریشنوں کے اوپر اور مالدار لوگوں کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ 35% تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے سلیش کر کے 15% کر دیا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ آخر کتنے لوگ ہیں امریکہ میں جو 35% دیتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس لوپ ہول سے فائدہ لے کے، اور جتنے بھی کاروباری ہیں وہ اس لوپ ہول سے فائدہ لے کے نقصانات شو کر کے ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ کارپوریشنوں کا بھی ٹیکس اس نے سلیش کر لیا ہے، اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس بریکٹ کو 35% سے کم کر کے 10 اور 15% پہ وہ لے آیا ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز نے تو لیڈ سٹوری میں یہ لکھا تھا پہلے دن بدھ کو، یہ جس طرح آپ نے کہا یہ پلان، یہ ریفارم انٹروڈیوس ہوئی، جمعرات کے دن نیو یارک ٹائمز کی یہ لیڈ تھی کہ اس ٹیکس ریفارم کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا، کیونکہ اس کی بہت بڑی بلینز ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے، اور اب وہ 35 کی بجائے 15 پہ آ گیا ہے۔ پتہ نہیں اس نے 35 بھی کبھی دیے کہ نہیں دیے، اور 2005 کے اس نے شو کیے تھے جو لیک ہو گئے تھے، تو اس میں تو اس نے کچھ دیے ہوئے تھے۔ لیکن اب اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ہم پلہ جو کاروباری لوگ ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ عام آدمی کو کچھ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بدھ کے دن جب یہ ریفارمز انٹروڈیوس کی گئیں تو اس دن صرف ایک صفحے کا جو پریس ریلیز جو ہے وہ لوگوں کو دیا گیا۔ پال کروگمن جو ہیں وہ نیو یارک ٹائمز کے نوبل لاریٹ، نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ رونلڈ ریگن نے بھی ٹیکس ریفارم کیے تھے، اسی طرح جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے، جارج ڈبلیو بش نے بھی کیے تھے، بٹ دے ور کمپریہنسیبل، وہ قابل فہم تھے، وہ ایک صفحے کے نہیں تھے۔ ان میں یہ پتہ تھا کہ ہر انکم تھریش ہولڈ پہ کتنا ٹیکس لگے گا۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، اگر آپ 40,000 کما رہے ہیں سال کے تو آپ کو کتنا دینے پڑ 60، 80، 100 اینڈ ابو۔ تو ہر انکم تھریش ہولڈ کا پہلے جو ریپبلکن صدور تھے انہوں نے ہر انکم تھریش ہولڈ کا الگ ٹیکس کیا تھا، یہ ایک صفحے کا تھا۔ اب اگر آپ پوچھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک صفحے کا ٹیکس ریفارم کیوں کیا، تو اور پھر ان کی پارٹی نے انہیں کیوں نہیں بتایا کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جائیں، تو اس کا جواب بھی پال کروگمن نے یہ دیا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مشاہیر جو ہیں ایڈز وہ ان سے ڈرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہوگا کہ اسے ایک ہی صفحے میں نپٹا دو، تو انہوں نے ایسا ہی کر دیا. اس لیے ابھی تک بہت بڑی کنفیوژن ہے، لیکن امید ہے کہ آگے چل کے اس کی وضاحت جو ہے وہ ہوگی، اور انکم تھریش ہولڈ اور ان کے اوپر جو ٹیکس جو ہیں وہ بہرحال سامنے آ جائیں گے. آپ کا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں، فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ریپبلکن نے ہمیشہ اس آئیڈیا کی مخالفت کی ہے جس میں فیڈرل کو خسارہ، اس بجٹ میں فیڈرل کے لیے خسارہ بتایا گیا ہو. اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس پورے پلان میں $7 ٹریلین کا خسارہ بتایا جا رہا ہے. اب اگر ایسی صورت میں صدر ٹرمپ جو ہے اپنے ووٹروں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خسارے کو پریزیڈنٹ کیسے جسٹیفائی کریں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو فائنانس کیسے کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو امریکی میڈیا پہ پوچھے جا رہے ہیں، اور اسے اس انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے 8 سال تک مسلسل براک اوباما کی مخالفت کی، اور ان کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ڈیفیسٹ جو ہے، بجٹ ڈیفیسٹ وہ بہت بڑھ رہا ہے، ہم مقروض ہو رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے براک اوباما کے پے در پے بجٹ جو تھے وہ نامنظور کیے. 2013 کا جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہی ڈیفیسٹ اس میں بہت زیادہ ہے، حکومت کو بارو کرنا پڑے گا، اور ہم اس قوم کو مزید مقروض نہیں کرنا چاہتے. ریپبلکن پارٹی پچھلے 8 سال تک براک اوباما کے دور میں یہ کہتی رہی کہ ہمارے بچوں پہ، ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر ڈیفیسٹ یہ جو ہے وہ قرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہم اس کی مزید اجازت نہیں دے سکتے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا 7 ٹریلین کا، تو وہ کم از کم 7 ٹریلین ہے، اور یہ 7 ٹریلین 10 سالوں میں ہے، اور 20 سالوں میں جو ہے یہ 30 ٹریلین ہو جائے گا، جو اکانومسٹ جنہوں نے اس کا حساب کیا ہے. تو اس کا جواب ریپبلکن پارٹی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی دے رہے ہیں کہ جب ہم بزنس مینس کے اوپر ٹیکس کم کریں گے، اور تو ان کے اوپر جب انہیں کم پیسے ٹیکسوں میں حکومت کو دینے پڑیں گے تو ان کے پاس زیادہ سرمایہ آئے گا، وہ اپنی بزنسز کو ایکسپینڈ کریں گے، اور جب وہ بزنسز کو ایکسپینڈ کریں گے تو عام آدمیوں کو ملازمتیں ملیں گی، جابز کریٹ ہوں گی. اسے پریزیڈنٹ ریگن کے زمانے سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہا جاتا رہا ہے. ڈیموکریٹس اس پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ اپنی بزنس کو پھیلائے گا، اس میں زیادہ امپلائیز جو ہیں وہ آئیں گے، جابز کریٹ ہوں گی، ٹیکسز کم ہوں گے. تو جو ہے جب جاب کریٹ ہوں گی، جب بزنس پھیلے گی تو اس سے اکانومی کو فائدہ ہوگا. تو اسے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کہتے ہیں. اور جارج ہربرٹ واکر بش نے 1980 سے پہلے جب ریگن اقتدار میں آیا اور ہربرٹ واکر بش وائس پریزیڈنٹ بنے، تو اس سے پہلے انہوں نے اسے ووڈو اکنامکس کہا تھا، ووڈو اکنامکس، کہ یہ ایک یعنی انہوں نے خود ہی اس کے اوپر ایک قسم کا طنز کیا تھا. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ستم ظریفی ہے کہ یہ ایک طرف ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف $7 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے، لیکن ان کی تھیوری یہ ہے کہ جب بزنس مین پہ ٹیکس کم ہوگا تو اکانومی گرو کرے گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو عام آدمی جب الیکشن میں ووٹ دیتا ہے وہ اپنے ٹیکس پہ زیادہ کنسرن اس کا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا، اور ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے کہ صدر صاحب اپنے ووٹرز کو اس کے بارے میں کیسے مطمئن کر پائیں گے. ایک وقفے کا پھر وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اس امیگریشن کے اوپر سوال کریں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے.